ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نکالیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میراث شریف میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو درود پاک اتنی محبت، شوق اور ذوق سے پڑھے کہ دعا مانگنے کا ہی بھول جائے، اللہ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ کیا میں امید کروں کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا ذرا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے متعلقہ جو ضروری گزارشات ہیں وہ، اور جب میرا وقت ہو جائے گا آپ کو جزاک اللہ نہیں کہنی پڑے گی، میں آٹومیٹک آپ کی جان چھوڑ دوں گا، آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ میں شکر لفظ تفسیراً کہہ رہا ہوں، یہاں اس کا اصل معنی ہے خوشی کی جائے۔ ہمارے لوگ اس خوشی کا معنی کچھ اور لیتے، اس لیے میں نے احتیاطاً یہ لفظ بولا ہے، لیکن اس کی وضاحت بھی آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو چاہیے کہ خوشی مناؤ، شکر والی۔ چلو یوں کر لیتے، خوشی مناؤ کون سی؟ شکر والی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر اللہ تمہیں صلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں 3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 رحمت و فضل کیا ہے، نمبر 2 خوشی کون سی ہے، نمبر 3 اجر کتنا ہے۔ یہ 3 باتیں۔ پہلی بات، رحمت و فضل بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جس کو رحمت خدا نے کہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فضل بہت ہیں، جس کو فضل میرے رب نے کہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں جو تمہاری طرف رسول بن کے آیا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ 2 آیات طیبات، اس کو تفسیر القرآن بالقرآن سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا جب میری رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ رحمت کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات۔ فضل کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات۔ اب آئیے ذرا، اگر آپ کو پہچان ہو گئی نا کہ یہ رحمت و فضل ہے، اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیے، آپ کو لطف آ جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ رحمت بھی حضور کی ذات ہے اور اللہ کا فضل بھی حضور کی ذات ہے، اب ترجمہ سننا، ذرا سمجھ آئے تو ذرا آپ کا جوش بھی مجھے سمجھ آنا چاہیے۔ تو اب ترجمہ یہ بنا کہ لوگوں جب تمہیں اللہ کی رحمت و فضل بصورت مصطفیٰ ملے تو پھر خوشی منانی ہے۔ حضور کی صورت میں رحمت آئے، فضل آئے تو تم نے خوشی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بھی سمجھنے والی بات ہے، دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں جن کا نام اشرف تھانوی ہے، اس نے ایک کتاب میلاد النبی بھی لکھی ہے، ہن کوئی نہیں دندے، ویسے لب جاندی ساڈے کو لے گئی ہے۔ توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی؟ ہاں یہ میں تو انداز چھڑا ہے، سنیاں کول کیڑی شے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نہ مانے الگ بات ہے، آپ انٹرنیٹ سرچ کریں وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، دوسری کتاب نشر الطیب ہے، آپ اس کو پڑھیں، وہ بھی ساری میلاد کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے، بلکہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے کیوں لکھی ہے۔ وہ ہوں نا جویں جویں نیا ایڈیشن آندا ہے نا تو وچوں لفظاں نو بڑا ہیر پھیر کر کے، کیوں حضرت جی پہلو اور تے ہوں ہور، لیکن آخر کیا چھپ سکتا ہے، اس کا لبے لباب دے رہا ہوں۔ پہلی بات لکھتا ہے جی میں نا حضور کی باتیں بیان کرتا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا ہے اس کو نا جمع کر دو تاکہ عورتیں الگ سنیں مرد الگ سنیں، میں 2 کتابیں لکھ دوں اس پر۔ یہ پہلی بات اب کے ایڈیشن میں موجود ہے۔ اگلی بات یہ لکھتا ہے جی میں نے پھر اس کے 3 حصے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک باب الانوار ہے، باب الاسرار ہے، اس کو میں نے لکھ دیا تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ تیسری بات یہ لکھتا ہے، اب یہ خود انہوں نے بدلا ہے، حقیقت کچھ اور ہے لیکن وہ بدلیا بھی سانو قبول ہے، وہ دی وجہ کہ مفہوم وہی بنتا ہے۔
کہہ رہا جی یہ میں نے اس لیے بھی حضور کی باتیں لکھی ہیں میلاد کی اور نور محمدی تو گال ٹوری ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. کہنا جی اس واسطے میں نے لکھے ہیں، پہلے نور محمدی، پھر ولادت مصطفیٰ، پھر بچپن مصطفیٰ، پھر سیرت کے چند پہلو، اور یہ ختم کر دی. کہہ رہا جی ہمارے یہاں طاعون پھیلا ہوا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جہاں نبی کا ذکر پڑھ لیا جائے یا لکھ لیا جائے یہاں سے بیماریاں دوڑ جاتی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. یہ اس کے مقدمے میں انٹرنیٹ سرچ کریں، نشر و طیب لکھے، اس کے مقدمے میں آج بھی یہ باتیں ملیں گی آپ کو. لیکن پہلے کھلے لفظوں میں تھا، ہن پردے والے نے اسی جو بیٹھے ہر شے کھولن نو اسی تانوں فٹ کر کے دیاں گے بابا، تے گل ہی کوئی نہیں جناب. لیکن اتنا بھی ہے، کہتا ہے یہ کتاب لکھی ہے نبی پاک کی شان پر، ولادت پر، تو یہ بیماریاں دوڑ گئی ہیں. میں نے کہا جناب ہماری کوئی لڑائی نہیں، اینا دس دیو تسی نبی پاک دا میلاد کتاباں تے لکھ دیو تے بیماریاں دوڑ جاندیاں نے. اوہی کتاب میں سپیکر تے پڑھدا تے پھر بیماریاں کیوں پیندیاں جے سانو تے دی سمجھ نہیں آندی. اے گل ماڑی ہے، انج نہیں ہونا چاہیے. جے لکھن دی ہمت ہوے تے پڑھ کے سناون دی ہمت رکھنی چاہیے. آخر گلاں تے نبی دیاں نے نا. خیر بہرحال آپ ذرا توجہ فرمائیے. اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی یہی آیت لکھی. اس سے حضرت جب پوچھا گیا نا آپ یہ بتائیں، او بھائی تہاڈی توجہ ہے نہیں، اوئے او سوٹ والے ہو ادھر میرے ال ویکھو، تہاڈی توجہ ہے نہیں تو میں سبق سنان ڈیا جے، میرا ہے اپنا مزاج، میری گل سنو پائن. اوئے ہوئے ہوئے تو پھر یقین کرو یہ تو انہاں دا لنگر مینوں لب گیا بھی تسی کو ماڑا موٹا گل مان جاندے ہو. لے تے تساں تا دیکھو محفل کیتی ہے نا تسی، اے دا مین مغز ہوندا ہے بیان. اینو سنو تے صحیح نا یار، اسی تواڈے سامنے پتہ نہیں کتوں کتوں مغز لب کے لے آئیدا ہے. تو یار جے تسی اپنیاں گلاں کرو سانو دکھ ہونا ہے. تو کی میں امید کراں میرے طالب علم دے حال تے مہربانی فرماؤ گے. اے ذرا گل سن لو میری، تو انشاءاللہ تانوں لطف آئے گا. او اشرف تھانوی نو بھی جے کسے پوچھیا نا بھئی نبی پاک دی خوشی کرنی چاہیے، انہیں اگیوں جواب جدو دیتا تو آہی آیت پڑھی. کہندا تانوں نہیں پتہ اللہ نے قرآن دے وچ آکھیا ہے میری رحمت و فضل آوے تے خوشی کرنی ہے. تے رحمت بھی حضور نے، فضل بھی حضور نے، تے خوشی کرن لگے کیوں ماردے پئے ہو؟ کریا کرو خوشی جناب. انہیں اپنی کتاب دے وچ آہی لکھیا جے. بچے نہ منن تو وکھری گل ہے، بابے ہوری لکھ گئے سن. بچے نوں غور کرنا چاہیے ہے. میں نے کوئی سخت بات نہیں کی، میں تو مسکراتے ہوئے تقریر کر رہا ہوں. رہ گئے سننے تو میں نے تو میلاد کرنا ہی کرنا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر اقدس 6 سال تھی، صرف 6 سال. آپ نے میلاد شریف کے موضوع پر 2 گھنٹے تقریر فرمائی اور 2 گھنٹے تقریر میں ایک پوائنٹ یہ بھی آؤٹ کیا آپ نے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کو اتنا یاد کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یہ بتلائیے جب نبی آئے تھے تو کسے یاد کیا تھا؟ توجہ، موبائل جیب چپا، موبائل جیب چپا، خبردار کوئی موبائل کٹ کے ویڈیو نہ بناوے، جیب چپاؤ. آ بن دی بیت کو لے لیا جے. گل سنو اللہ دے بندے، چھنکنے نال تہاڈی توجہ رہندی ہے. بس کرو، کنی واری تانوں تیسری واری میں کہہ لیا ہے، ہن سپیکر ہی چھڈنا رہ گیا ہے. توجہ کرو سونےو، میں سبق سنا رہا. اعلیٰ حضرت دی گل کردا پیا. اعلیٰ حضرت دی 6 سال عمر ہے اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کو اتنا یاد کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اوے بتاؤ جب وہ نبی آئے تھے تو آتے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا جی سر سجدے میں رکھ کر آپ کو یاد کرنے کے بعد امت کو یاد کیا تھا. فرمایا جب 12 ربیع الاول کو نبی آئے تھے تو امت کو یاد کیا تھا. جب 12 ربیع الاول آتا ہے جتنے نمک حلال ہیں وہ مصطفیٰ کو یاد کر لیتے. 5-4 بندیاں نے ہاتھ بھی نہیں چکے تو سر بھی نہیں ہلایا تو منہ بھی نہیں ہلایا. سجے کھبے دیکھو، پچھاڑو پچھاڑو چو پچھا کیڑا بیٹھا ہے. توجہ ہے، اس بات کو سمجھ آئی ہے؟ جو نبی کو یا او دیکھو او کھلو تو سی، او جلی تو صحیح، ادیاں ہینڈ بریک کھچو ہے. ذرا سبحان اللہ فرمایا جے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب ذرا یہ بات، ہمارا ایک اپنا انداز ہے سبق سنانے کا، کیا کریں جناب، ہے خوش ہو جان گے سارے اللہ دے فضل سے. اب ادھر دیکھیں میرے، جو دیکھو نا تواڈے گھر کوئی شادی تے آوے تے نیوندرا پا جوے نا تے اپنی کوشش ہوندی بھی نے 1000 روپے میں 2 پا کے آنا ہے. ادھر ہی ہوندا ہے. اسی کسی دے گھر جائیے ساڈا ویلکم اچھا کرے نا، بندہ کہندا یار یہ آیا نا تو انشاءاللہ چس آئے گی. انج دا ویلکم، بوئے تو باہروں آپ آؤ، بسم اللہ، 7 بسم اللہ، میرا بھرا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ اسی اس بات دا احساس رکھنے ہاں کہ جڑا سانو بسم اللہ کرے اسی اونوں کرنی ہے، جڑا سانو یاد کرے اسی اونوں کرنا ہے. او یارا سارے جہان دے بدلے چکاونا ہے، مصطفیٰ دا بدلہ تو چکا ہی نہیں سکدا نا.
اس واسطے بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد دا ذکر کرنا بنتا ہے کہ آقا کریم نے سانو یاد کیتا سی تے اسی تے اس چاہ دے وچ نبی نو یاد کیتی رکھنے ہیں جناب. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا جب اللہ کی رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ. اچھا یار پڑھے لکھے حضرات، میں بالخصوص استاد علماء علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں، باقی جتنے علماء شیوخ الحدیث بیٹھے ان کی اور آپ عوام کی. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب میری رحمت و فضل ملے تو فَلْيَسْجُدُوا فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَنْفِقُوا؟ چلو میں ترجمہ کا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا جب میری رحمت و فضل ملے تو سجدہ کر لینا، نفل پڑھ لینا، عبادت کر لینا، تلاوت کر لینا؟ اللہ نے کہا خوشی کرو. 5-4 بندے نہیں بولے. یہ ہوں میں جواب دین لگا جی پنجابی دے 86 تا ہونی ہے. اللہ نو پتا سی عبادت تو شیطان طرح بڑے بڑے کر لین گے، خوشی نصیب والا کرے گا. ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھیں شیطان تھوڑی عبادت کرتا سی، نہیں انہوں خوشی چڑھی تھی، آدم علیہ السلام دی خوشی نہیں چڑھی. تو ویکھ لو شیطان جیڑا نبیاں دی خوشی نہ کرے ہوندا شیطان جے. 5-4 بندے ٹھلے پی گئے، کی گل کو رشتہ داری ہے تہاڈی؟ ہاں چک کے بولو نا سارے. بھائی جان اس بات کو سمجھیے آپ حضرات، نبیوں کے آنے پر خوشی کرنا اس کا حکم تو میرا رب دے رہا ہے نا. اللہ کی رحمت و فضل ملے تو فرمایا خوشی کرو، یہ نہیں فرمایا بیٹھ جا اے چک لے گا تسی ایک باری بیٹھے سو سٹو جن نے سٹ ہوندے جے چک میں لاؤں. حضور انہاں نے ہن اینک تے مداسی تھکنا نا. اللہ دے او بندے ہو تسی سٹن والے بنو جاندے ویکھی خدا دا نا نے. ہوئے میری تقریر سن لو، تسی یہ نہ بھی سٹو تو میں کر جانی جے، لیکن اوئے بیٹھ جاؤ تھلے، اوئے پی ٹی آئی والے بیٹھ جاؤ تھلے، تھوڑے بڑھ کے سارے جیل دے وچ بیٹھ جاؤ تھلے. وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے دیوانے نے نا. ذرا سبحان اللہ بولا، ہاتھ اٹھا کے ذرا توجہ سے. میں جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے میرے عزیز، اللہ آپ کو خوش رکھے. میں پوری صلاح بنائی بیٹھا تقریر دی، تہاڈی بھی ہے گل سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ میرے ال فرماؤ ذرا. اچھا پیسے سٹن والے انہیں اگے نہ سٹیا جے بھی مینوں تھلے اتنے ہی نہ ہون، تسی ایتھے ہی سٹے آ جے. سمجھ گئے ہی ہونے ہو نا؟ آہو بہتا کھلارا ویسے بھی نہیں چنگا ہوندا، ایتھے سٹی رکھو انشاءاللہ اسی کنجی رکھاں گے. دیکھو کیسے کیسے مشورے فقیر دیندا ہے. ویسے ایک اور مشورہ گل چل ہی پئی ہے تاں پہلوں یار بننے دیندے ہو، پھر کھلے لیندے ہو، پھر کھلار دے ہو، پھر منڈا کونجدا ہے، پھر لیندے ہو. او تسی بننے ہی دے جاؤ، یقین اللہ تے کرو، ٹینشن ہی کوئی نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ تقریر کی طرف توجہ نہیں کرتے. اپنی محبت دا اظہار کرو، رج کے کرو، لیکن توجہ میرے ال رکھو. ناراض تو نہیں ہوئے؟ چلو جڑا نہیں ہویا ہوں اگلی گل تے لگ پتہ جائے گا. ادھر دیکھیے میری طرف توجہ گرامی قدر حضرات. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَسْجُدُوا، اللہ نے کیا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا. خوشی کر خوشی. اور اگر آپ جاگیں تو آپ کو بتاؤں اسلام میں خوشی کا کانسیپٹ ہے، رونے پیٹنے کا نہیں ہے. رونے پیٹنے کا صرف یہاں تک ہے، صرف یہاں تک. کوئی فوت ہو جائے قریبی پیارا 3 دن تک سو گئے بس، اس کے بعد نہیں ہے. اور وہ بھی صرف رونا پٹنا نہیں. زندہ بندہ بول سکتا ہے، زندہ بندہ دوے دی چھٹی ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ جس بیوی کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن واسطے سوگ کر سکتی ہے، باقی نہیں. یہ جڑا نبی پاک دے بارے سانو اجے مشورہ دیندے ہو، تسی ڈوب کے نہیں مار دے. 1400 سال ہو گیا تہاڈا سوگ مکیا ہی نہیں. کچھ حیا کرو، کچھ حیا کرو. میں واضح کرتا ہوں یہ جو مشورے دیتے ہیں نا آنے کی خوشی کرتے تھے جانے کا غم، میں کہا تیرے واسطے میں پھکی نہیں پھکا لے آندا ہی آنا. لیکن آپ 5-4 چپ بیٹھے ہو، مینوں چنگے کو نہیں لگتے، پہلو تانوں دینا پینا ہے. اب ذرا توجہ کرے میری طرف گرامی قدر حضرات، ذرا غور سے سننا. اللہ نے فرمایا خوشی کرو. اسلام میں خوشی کا کانسیپٹ ہے، رونے پیٹنے کا نہیں ہے. یہ جو حد ہے وہ میں نے بتا دی. اور دوسری اپنے برے عملاں تے رو کے رب نو منایا کر، ایتھے رون دی اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بس اینی بات ہے. اس تو علاوہ اسلام میں خوشی کا کانسیپٹ ہے. کیسے؟ بندہ پیدا ہو تو فرمایا عقیقہ کرو، یہ بھی خوشی ہے. شادی ہو جائے فرمایا ولیمہ کرو، یہ بھی خوشی ہے. توجہ ہے؟ اچھا صرف ایتھے نہیں،
فرمایا ما من والد بار ينظر نظر رحمتا الى والدي او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. ترجمہ فرمایا جو بندہ خوشی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. خوشی کا کنسپٹ ہے. اور سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے صرف, اور وہ بھی قبول ہوئے نہ ہوئے. لیکن فرمایا جڑا ماں پیو دے چہرے نو ویکھے ایک دیہاڑی چ 70 باری ویکھے اللہ 70 حجاں دا قبول حجاں دا ثواب عطا فرما دے. اے دا مطلب ہے پتر جڑی خوشی ہے نا, خوشی جزاک اللہ, اے دا ثواب بہت زیادہ ہوندا جے. اے دا ثواب بہت زیادہ ہوندا جے. ایک حدیث ہے اگر جاگو تے ایک اور توجہ دلا دیاں خوشی کرن تے, تاکہ ذہن تک کھلے نا اسلام میں کیسے کنسپٹ ہے. عید والے دیہاڑے عیدگاہ چل کے تسی نہ عید تو پہلو نہ بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. شیخ الحدیث صاحب قبلہ بیٹھے نے, تسی پوچھ سکتے ہو مسئلہ جڑا میں دسدا پیا اینو غور دے نال سنو. تسی نفل نہیں پڑھ سکتے. اگر نفل نہیں پڑھنا تو پھر کی کرنا ہے؟ مٹھا جہا بولاں گا. فرمایا اس دن خوش ہو کے مسلمانوں نو مل لیا کر. یہی کا اسلام میں خوشی کا کنسپٹ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا عید والے دیہاڑے جڑا خوش ہو کے مسکراوے اے نو نفل پڑھن تو بھی زیادہ ثواب اللہ عطا فرما چھڑدا جے. اچھا اجے بھی نہیں, ایک اور بھی دساں جاگ دے بیٹھے ہو تاں. اسلام میں خوشی پر صدقے کا ثواب ہے. ہاں وہ کچھ ہے. میرے نبی نے فرمایا التبسم صدقۃ, مسکرانے پر صدقے کا ثواب ہے. اور خوشی کا کنسپٹ ہے, آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. میں 4 چیزاں دسیاں نے تے 5 تن پاک دی 5ویں دسوں. اسلام میں خوشی کا کنسپٹ ہے. رون تو ہوتا ہے ہی نہیں. اب ادھر آؤ میں سناتا ہوں. اور یہ خوشی بھی خاص میلاد کی ہوگی. اچھا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں ہے. ہاں خاص خوشی ہے. ادھر دیکھیں میری طرف, نبی پاک کا چاچا ہے. ادھر دیکھو اے پتر, ہلو مینو تقریر کر لین دیو پائیں جان, 5ویں گل کردا پیا. ادھر دیکھیے نا بھائی نا کاکے نو ذرا دھیان دے نال پڑھو. اے کاکیاں نو دھیان دے نال پڑھو. مدینے جاؤ سبحان اللہ فرماؤ. فرانس سیٹاں نے دھیان فرماؤ. ادھر دیکھیں میری طرف, نبی پاک دا چاچا ہے ابو لہب دا نام ہے. پوری سورت دے مزمت دے وچ آئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب. سمجھ آ رہی ہے؟ خوشی دے کی کو جلاب دے. اور میلاد دی توجہ کری ذرا. نبی پاک جب پیدا ہوئے نا, توجہ ہے یہ بچ پائے چھتی کر نہیں بیٹے. ادھر دیکھو میری طرف, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو میں تقریر مکا دینی جی. میں تمہیں دسدا پیا, خاموشی نال میری گل سنو. میں عقیدہ سمجھا رہا, خدا دا نام سن لو, سیکھ لو, سمجھ لو. نبی پاک دا چاچا ہے ابو لہب ہے. پوری سورت دی مزمت دے وچ ہے تبت یدا ابی لہب و تب. پوری سورت مزمت دے وچ. جدو نبی پاک پیدا ہوئے نا تو او دی جڑی خادمہ سی سبیبہ دا نام ہے, انہیں چل کے دسیا ہے. انہیں کہا تیرا بھرا جڑا چند ماہ پہلے فوت ہو گیا نا عبداللہ, او دے گھر اللہ نے پتر دتا ہی. انہیں سنیا نا تے بڑا خوش ہویا. بس نبی پاک پیدا ہوئے سن. اچھا کسی نے پتا بھی نہیں بھی نبی آیا ہے, اس گل دا بھی نہیں پتا. ذرا گل دا وزن محسوس کرنا. ہویا کی انہیں نا این جنگلی دا اشارہ کیتا, اور جا میں تینوں آزاد کیتا ہے. تو ایڈی سونی مینوں خوشخبری سنائیے, میرے بھرا دے گھر بوٹا لگا ہے. پنجابی دا ترجمہ ہے نا جی. انہیں جدو یہ گل کی تھی اینی خوشی کی تھی ہے. نبی پاک وڈی عمر تشریف لے گئے, 40 سال عمر ہو گئی. آپ نے لانے نبوت فرما دیتا. اوہی چاچا دشمن بن گیا, کوئی نہیں کلمہ پڑھیا. مزمت میں صورت آ گئی, مر گیا, قبر دے وچ ٹر گیا. بخاری شریف دے وچ موجود ہے, کسی نے خواب وچ ویکھیا. او سنا کی بندا ای؟ کہندا جدوں دا آیا کنٹینیو چھتر, نو سٹاپ, کوئی سٹاپ نہیں, دن رات جوت ہی جوت, جتیاں پیندیاں نے, ڈانگاں پیندیاں نے. انہوں کو اچھا. انہیں کہا پھر بھی کوئی. انہیں کہا ہاں جدو سوموار دا دیہاڑا ہوندا ہے نا, اے میری انگلیاں دے وچوں میٹھا شربت نکلدا ہے تے میں چوس لینا, مینوں سکون مل جاندا ہے. انہیں کہا یہ میٹھا شربت ایدی کو وجہ. انہیں کہا یار وجہ ایدی اے بنی ہے, جس ویلے او محمد عربی پیدا ہوئے سن نا, پتہ تو مینوں کوئی نہیں سی بے رسول ہے, پر میں نہ خوش ہویا سی تے اپنی لونڈی نو انج کر کے میں آزاد کیتا. اللہ نے او بدلہ رکھیا نہیں, مصطفیٰ دے میلاد دا
بدلہ مینوں قبر دے وچ بھی عطا کیتا ہے. شیخ محقق نے لکھیا جے جملہ سمجھ آوے آپ فرماندے نے اے بندگان خدا اگر کافر نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے اوے اللہ دا اجر انہوں بھی لب جاندا ہے تو جے مسلمان ہو کے نبی دی خوشی کرے تو اللہ انہوں کتنا اجر عطا فرمائے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی توجہ بھائی توجہ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. مینوں افسوس اس گل دا ہوندا ادھر میرے ال ویکھیا جے یہ پتہ اج نبی پاک دے میلاد دی مخالفت کون کر دے جے جیڑا کلمہ بھی نبی پاک دا پڑھ یعنی ایداں دے الو ہجے بھی موجود نے او دے میلاد دی مخالفت کر دے جے دا کلمہ پڑھ دے جے. یار مینوں ایمانی قرآنی دسو ایدا دے بندے دا کوئی جینا بندا ہے دسو 5 کلو دا سر نہ ہلاؤ کو زبان ہلاؤ ایدا دے بندے دا جینا کوئی نہیں بندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے جنوں خوشی نہیں ہونی. اور ادھر دیکھنا بس اوقات یار لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں میلاد کون کرے اور میں کہا سنو اور کن کھول کے سن میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے نہ ماں کی عزت تھی نہ باپ کی عزت تھی. میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے بیویوں کی کوئی قدر نہیں تھی. میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے بڑے گھرانے کی کوئی عورت ہوتی تو وہ اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی تھی. میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے پہلی امتوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں ان کے گناہ ان کے دروازے پر لکھے جاتے تھے ان کے ماتھے پر لکھے جاتے تھے. بلکہ قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین وہ باندر سور اور خنزیر بنا دیے گئے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فرمایا ہم نے زمین میں دنسا کے رکھ دیا. توجہ ہے جب تک میرے نبی نہیں آئے یہ ہسٹری تھی یہ نقشہ تھا. اور جب میرے نبی آئے ماں کے قدموں میں بھی جنت رکھ دی باپ کے قدموں میں بھی جنت رکھ دی. ارے بیٹی کو خدا کی رحمت کہہ دیا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا کہہ دیا. فرمایا خدا کے علاوہ سجدہ ہوتا تو شوہر کو عورت کرتی. مزدور کا حق عطا کر دیا یتیم کا حق عطا کر دیا. رو رو کے دعائیں کی میری امت کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے میری امت کے چہرے نہ بگاڑے جائے. آج کہتا ہے میلاد کون کرے وہ جیدی ماں نو عزت ملی ہے میلاد کرے میرے نبی دا. ہاتھ نیچے نہ رکھو نمک حرامی نہیں کرنی حلال کرو. جس کے باپ کو عزت ملی ہے وہ میلاد کرے جس کی بیٹی کو عزت ملی ہے وہ میلاد کرے اور جس کی بیوی کو عزت ملی ہے وہ میلاد کرے جن مزدوروں کو ملی ہے وہ میلاد کرے. اور اگلے جملے پر سینہ چوڑا کر کے بول رہا ہے ہاتھ کھڑے کر کے اور جنہاں دے گناہاں تے پردے پہ گئے میلاد کرو نا مصطفیٰ دا. سارے بولو سارے بولو سارے بولو روٹیاں حلال کرو حضور دے نام تے کھا دیاں. یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جے دے ٹھنڈ پئی ہے بھی واقعی میلاد کرنا چاہیے ذرا سبحان اللہ فرماوے پیا. میلاد کون کرے میں کہ جے دے اوتے حضور دا کرم ہویا مہربانی ہوئی جدی ماں تے جدے پیو تے جدی دھی تے جنہاں دے گھر والیاں تے جدے مزدوراں تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے جنہاں دے گناہاں تے پردے جنہاں دے شہر سلامت نے انہاں نو میلاد کرنا چاہیے. تے باقی میں کہ ماتم کرو تکڑے ہو کے بہت تکڑے ہو کے. میلاد کون کرے پنجابی ترجمہ بنتا بندے دا پتر کرے دوسرے بندے کا تعلق ہی نہیں بنتا. اور آج کل ایک نیا ڈرامہ ہے اینا خرچہ کر دیو کسی دی ماں بہن دا بیاہ ہی کر دو. یقین کریں میں بالکل آپ کو پتہ ہے ہم حضور کی شان کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. جب ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں نا تو میرا کا اپنا انداز ہے. توجہ بھائی گل سنے آجے. یہ اس دفعہ جب اعتراض ہوا نا جس نے پرچی لکھی تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا دیکھ یار تو پرچی لکھ کے لوگ کے بہ گیا میں نے پتہ نہیں کہ لکھی کہ نہیں لیکن میرا ایک سوال ہے اس مہنگائی کے دور میں نے اپنا گھر سجایا صرف 8,000 روپیہ لگا دے صرف 8,000. کئیاں دیوانیاں نے 2,000 چ بھی سجایا ہے سج جاندہ ہے.
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਸ ਲਓ, ਦਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚੱਸ ਆਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ 8000 'ਚ ਮੈਂ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, 8000 ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਊ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਆਹੀ ਜਾਊ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8000 ਜੇ ਬਾਜੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਪਿੜ ਪੈ ਗਿਆ। 8000 'ਚ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, 2000 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਹੈ, 1000 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ 11ਵੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ, 1000 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ, 12000 ਦਊਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਲਾ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਆ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 12000 ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਐਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪਤਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੁਮਲਾ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਐਲਾਨ? सोशल मीडिया ते ना चढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल, फेसबुक ते नहीं। साडे उलमा कहंदे ने जदों विआह करना है ना किसी गरीब बच्ची दा, पता भी ना लगे, चुप करके ओनू किते बेचारी नू ताने ना मिलदे ने ना, चुप करके उन्हां दी गरीबां दी मदद कर दिओ। इत्थे अल्लाह दे बंदे बैठे होने ने जिहड़े मदद करदे जे, लेकिन जदों तक रौला ना पवे उन्हां नू। असल गल पता की है, असी सारे काम करने, असी जश्न भी करने, असी गरीबां दी मदद भी करने, लेकिन यार लोगों का मसला की है, पता है 15,000 ना 8,000 ना 10,000 ना कुड़ी कोई नहीं विआही जानी। एक तो लुच तल जे ते दूआ जिवें बाबा खादम कहंदा सी पीड़ा होर ते फकीयां, ऐनी गल है। सिर्फ नबी पाक दी आमद दे नाम दियां चंडियां लैटां गली सजी भैन आ नहीं बर्दाश्त हुंदी, ढिड च वट उठदे जे, दर्द हुंदा जदों इल्म दियां लुड्डियां पैंदियां जे ना ढिड च, फिर मसला भी पुठा होके बाहर निकलदा जे। जबकि इस बेहूदगी का सिवाय इस तो कोई जवाब नहीं कि यह नबी पाक का बुग़्ज़ इन्हां दे दिलों के अंदर। और खुदा का नाम मनो, अगर इस पुरफितन दौर दे विच ये उम्मत अपने नबी का जश्न करदी पई है तो यार तुहानू मसला ही की है? कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। फिर जदों इदां हजामत करा लेंदे ना साडे कोलों, फिर आउंदे ने नबी पाक ने मिलाद किया था। मैं क्या बड़ी जल्दी मदीने अपने हैं, तारी साहब होना दी एक शाट सीधा ही मदीने। मैंने कहा इधर आ, ये भी सुन ले, मसला सुन ले। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जितना दीन मैंने पढ़ा है ना, कसम खुदा की उठा के कहता हूं, अगर कोई ये कहे ना कि नबी ने अपना मिलाद नहीं मनाया, उससे बड़ा जाहिल मेरी नजर में नहीं है। आप कहेंगे वो तारी साहब किदा केड़ी हदीस आ? मुस्लिम शरीफ उठाइए, नबी पाक हर सोमवार का रोजा रखते थे। टाइम हुण बहुत हो गया, कई फिर चुप हो गए, मर्जी है तुहाडी, गल हो जी मैं तुहानू दस दी है। हर सोमवार का रोजा रखते हैं। तवज्जो, नबी पाक से सवाल हुआ, सुइलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन, नबी पाक से सवाल हुआ सोमवार के रोजे का। मेरे नबी ने जवाब क्या दिया? ऐ सुनिया जी, फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया। अब इसका तर्जमा समात फरमाइए। फरमाया इसी दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान की पहली वही आई, लिहाजा मैं ये दिन सेलिब्रेट करता हूं, मैं ये मनाता हूं और कंटिन्यू। नागा नहीं, आज भी मक्के मदीने में चले जाएं तो वहां सोमवार शरीफ का रोजा रखा जाता है, आज भी नागा नहीं। और अगर आप जाग रहे हैं तो यह मसला समझाऊं आप हज़रात की खिदमत में। तवज्जो, ये जो तर्जमा कर रहा हूं ये ज़बान मोहब्बत यानी पंजाबी का तर्जमा है।
اور بنتا پتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا میں سوموار دا روزہ رکھدا پیا نا اے دو وجہ جے، اے پنجابی دا ترجمہ ہے، ایک تا قرآن آیا ہے، دعا قرآن آلا آیا ہے. توجہ فرمائیے. تو اچھا حافظ تصور صاحب آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد. تصور شہزادہ بندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو برکت ہے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھو 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 بیٹھو. ہن جتھے بیٹھ گیا نا بڑا فٹ بیٹھا دے. کیمرے والے ہن یار سائڈ تے ہو، مہربانی کر ادھر بیٹھو تھلے کرن والے چھتی بھائی. سبحان اللہ فرماؤ جی، مہربانی تھوڑی. ساحل میں نے دیکھ لیا ہے، کشتی کنارے لگا رہا ہوں، باقی سے طرح مینوں لنگر سے لین دیو تاکہ میں بن بن کے تو تھوڑی جان چھڑ دیاں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹائم ویسے یہ میں تمہیں دس دیواں، ٹائم تہاڈا 11:30 تو 12:30 سی. ہم ہیں فوجی ذہن کے بندے. آج کل فوج تمہیں چنگی تو نہیں لگتی، پر انہیں فوجی نے ڈنڈا چکیا تو $280 تے آیا جے. کیوں جی؟ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس بات کو ذرا سمجھیا جائے. او میرے عزیز، ٹائم از ٹائم.